دیکھیں میرے خیال سے استعفوں کا معاملہ نہیں ہے. نمبر ایک، یہ جو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے یہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو نہیں دیا، تو یہ پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم نے شو کاز نوٹس دیا ہے. اور جو ایشو تھا وہ اپوزیشن لیڈر کا بننا یا گیلانی صاحب کا بننا نہیں تھا. جو میجر جو پرابلم بنا وہ یہاں سے بنا کہ باپ پارٹی سے ووٹ لیے گئے. اچھا، اب جو بلاول صاحب کی آج جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے باپ پارٹی سے ووٹ لینے کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ یہ کیوں لیے گئے. اور جو یوسف رضا گیلانی جو تھا جو سینیٹر بنا وہ پی ڈی ایم کے سینیٹر تھے. یہ نوٹ کیا جائے کہ وہ پی ڈی ایم کے سینیٹر تھے کیونکہ مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم کی جو 10 جماعتیں تھیں انہوں نے گیلانی صاحب کو سینیٹر بلایا. تو جب آپ نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا تو تب بھی پی ڈی ایم نے بنانا تھا، پیپلز پارٹی اور باپ نے نہیں بنانا تھا. جو آپ سب جانتے ہیں کہ کس کے سینیٹر جو باپ کے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں اور کون کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں. اسی طرح دیکھیں جو اعظم صاحب کا یہ جو پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ اعظم صاحب جو بلاول بھٹو نے کہا ہمیں قطعی طور پہ وہ قبول نہیں تھے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ پی ڈی ایم میں وہ لاتے ڈسکس کیا جاتا لیکن وہ پی ڈی ایم میں نہیں آیا، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. تو دوسرا مین ایشو یہی ہے کہ باپ سے ووٹ لیے گئے، جو کہ ہماری جو 20 ستمبر کی جو ریزولوشن تھی اس کی خلاف ورزی تھی کہ جس حکومت کے ہم خلاف کارروائی کر رہے ہیں اسی سے آپ مدد مانگے، اس کے حامیوں سے مدد مانگے، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. آخری پوائنٹ دیکھیں میرے بھائی ندیم صاحب جو ان نیچرل اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ اتحاد نیچرل نہیں تھا، ان نیچرل تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا اور ایم کیو ایم جس کو یہ قاتل لیگ کہتے تھے بڑا نیچرل اتحاد ہے. اور اسی طرح جو چپراسی تھا بقول ان کے وہ بھی بڑا نیچرل اتحاد ہے کہ وہ ریلوے کا وزیر بنا اور وہاں جب فیل ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری دے دی. اور جو قاتل لیگ تھی یا جو پی ایم ایل کیو تھی جو چور لیگ تھی پنجاب کے سب سے بڑے جو چور تھے ان کے ساتھ ان کا کافی نیچرل اتحاد ہے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور قوم دیکھ رہی ہے. دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، ہمارا ہدف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، ہمارا ہدف تو اس نظام میں تبدیلی لانا ہے، اس کو ہائیبرڈ نظام کو ختم کرنا ہے، اس سیاست سے مداخلت کو ہٹانا ہے، جوڈیشری کو آزاد کرانا ہے. تو میں جو خواجہ صاحب میں ان کو رسپونڈ کر سکتا ہوں، لیکن کہ کس طرح مشرف کے دور میں کیا کچھ ہوا اور کس نے تحریک چلائی اور کون این آر او لے کے آئے، لیکن ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم علیحدہ بھی ہو جائیں تو اپوزیشن نے تو اپوزیشن کا کام کرنا ہے. بلاول صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ اپوزیشن چاہے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے اور اے این پی علیحدہ ہوتی ہے، اصولی طور پہ تو اگر یہ جماعتیں متحد رہتی تو بہت بہتر ہوتا. اور میرے خیال سے اختلافات کے بعد بھی چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. ایسے تو بات نہیں ہے کہ ٹوٹلی طور پہ ہمارا اپوزیشن ہم نے اکٹھی کرنی ہے. بے شک ہم لوگ علیحدہ کریں، لیکن ہے تو جنگ اس حکومت کے اور اس نظام کے خلاف. تو شاید آگے جا کے جو ہے وہ دوبارہ راہیں جو ہیں وہ مل جائیں. امید اچھے کی رکھنی چاہیے. جو ہمارا جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ تو جو پی ڈی ایم ہے اس نے شو کاز نوٹس دیا اور اس کو جواب دینا تھا پیپلز پارٹی نے، ہمیں نہیں دینا تھا پی ایم ایل این. دیکھیں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، سیاست میں کبھی بھی اوور ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو میڈیا کا دور ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ دوبارہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں اسی طرح جس طرح ندیم بھائی کہہ رہے ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی کسی کو چپراسی کہتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنائے، لیکن پھر اسی بندے کو آپ نے 2 وزارتیں دی اور اس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. جس کو آپ قاتل لیگ کہتے تھے اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹرل کے اندر گورنمنٹ ہے. اسی طرح پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ان چوروں کی وجہ سے ہے بقول آپ کے جو بہت بڑے چور تھے. تو ہمیں کبھی بھی ایک ایکسٹریم ویو پوائنٹ نہیں لینا چاہیے سیاست میں، میں سمجھتا ہوں. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی سیاست میں آئی ہے، سیاست کی جو ایتھکس ہیں وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں. بہت اب یہ جو ایک دوسرے پہ سیاہیاں پھینکنا، ایک دوسرے کے اوپر نعرے لگانا، یہاں تک کہ مدینہ میں مکہ کے اندر نعرے لگانا، یہ ایک بدترین نظام جو سیاست کے اندر آیا ہے وہ ان کے لیڈر کی وجہ سے آیا ہے، عمران خان، جو جس کی زبان لہجہ جو ہے
पूरी कौम ने सुना और वो जो है वो मीडिया के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम आज एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे सियासत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हकायक के ऊपर कम बातें करते हैं। जो अच्छा डिबेट्स का लेवल है वो जी एक दूसरे को चोर चोर कहने में लग जाता है, लेकिन हकायक के ऊपर नहीं बेस्ड होता। अच्छा तो ख्वाजा ये साहब, अभी हमें ख्वाजा बड़ा लंबा साहब, सफर ख्वाजा करना साहब, पड़ेगा। ख्वाजा साहब